بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم. آج اس وقت جو ہمارا موضوع گفتگو ہے وہ تعلیم ہے، اور یقیناً یہ ایک نہایت اہم موضوع ہے فرد کے لیے بھی، معاشرے کے لیے بھی، اور پاکستان بطور ملک کے بھی. بدقسمتی سے ہم نے 70-72 برسوں میں اس کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دی اور اس پہ غور و فکر نہیں کیا. بس ایک شتر بے مہار کی طرح منہ اٹھائے چلے جا رہے ہیں، اور خصوصاً نجی ادارے جو مشرومز کی طرح اگتے چلے آ رہے ہیں، وہ مختلف سسٹمز جو دوسرے ملکوں کے ہیں ان کا چرچا کرتے ہیں، اور یوں ان کی برتری کا اظہار کرتے ہوئے یہ نہیں سوچتے کہ کیا ہمیں پاکستان کی جو بطور قوم، بطور ملک ایک تعمیر کرنی ہے، اس میں یہ سسٹمز کام آئیں گے یا نہیں آئیں گے. اب اس سلسلے میں علامہ نے بڑے واضح طور پہ تعلیم کے بارے میں کچھ راہبر اصول یعنی گائیڈنگ پرنسپلز دیے ہیں، اور میں وہ انہی کے الفاظ میں بیان کروں گی. یہ انگریزی میں ہیں کیونکہ وہ مختلف خطبات وغیرہ جو دیتے تھے وہ کئی دفعہ انگریزی میں دیتے تھے، تو یہ ان کا ایک اقتباس ہے جو اس سلسلے میں پیش کروں گی، اور پھر اس سے ہم بات آگے بڑھائیں گے. علامہ نے یہ میں شروع میں تھوڑا سا تعارف کرا دوں کہ تعلیم کا مقصد کیا ہے. علامہ نے یہ سوال اٹھایا. ہمارے ہاں یا کسی اور ملک میں یہ بنیادی سوال ہے کہ ہم جو نظام تعلیم پیش کر رہے ہیں اور لوگوں کو جس کے تحت پڑھا رہے ہیں، اس نظام تعلیم سے ہم کس قسم کے افراد پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہم کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ بھی ہماری بدنصیبی کہ ابھی تک ہمیں یہ نہیں معلوم پاکستان میں کہ ہم کس قسم کی تعلیم دینا چاہتے ہیں لوگوں کو، اور کس قسم کے افراد پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارا مقصد کیا ہے. کچھ نظریات اس سلسلے میں پہلے سے موجود ہے. مثلا ایک تصور ہے جسے ہم کہتے ہیں علم برائے علم. یہ قدیم زمانے میں تو بہت مقبول تھا کہ علم کی خاطر علم حاصل کرو. علم ذریعہ نہیں کسی چیز کا، بلکہ وہ اپنی ذات میں خود اہم ہے. یہ قدیم زمانے میں بھی تھا، اور اب اس وقت بہت کم لوگ اس پہ یقین رکھتے ہیں. میرا خیال ہے 1% لوگ اس پہ یقین رکھتے ہیں. دوسرا تصور جو پہلے سے موجود ہے وہ ہے کہ علم روزی کے لیے، علم پیسہ کمانے کے ذریعے، اس کے ذریعے سے روزگار حاصل ہوتا ہے. یہ ہمارے ہاں اس وقت اکثریت کا یہی نظریہ ہے. ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں، ڈگریاں لیتے ہیں تاکہ ہمیں نوکریاں ملیں، اور ہم ہائر ایجوکیشن کی طرف جاتے ہیں تاکہ ہمیں زیادہ اچھی نوکریاں ملیں. تو گویا ہمارا یہ تصور ہے. پہلا جو نظریہ ہے کہ بھئی علم کیوں، تعلیم کیوں، کیونکہ تعلیم کا لفظ نکلا ہی علم کے لفظ سے ہے. تو وہ اس نظریے کو میں کہوں گی آئیڈیلسٹک تھیوری آف ایجوکیشن، یعنی کہ علم کو ایک آئیڈیل ہم قرار دیتے ہیں اور اس آئیڈیل کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تعلیم کے ذریعے سے. دوسرا نظریہ کہ یہ پیسہ کمانے کا ذریعہ ہے، یہ نوکری کا ذریعہ ہے، یہ روزگار کا ذریعہ ہے، اس کو میں کہوں گی میٹیریلسٹک تھیوری آف ایجوکیشن. اب علامہ ان دونوں نظریات سے ہٹ کے یہ کہتے ہیں کہ اس کا مقصد، تعلیم کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے. میں انہی کے الفاظ میں بیان کرتی ہوں. A form of education which has no direct bearing on the particular type of character which you want to develop is absolutely worthless.
گویا علامہ کے خیال میں کوئی بھی تعلیم کی شکل یا درجہ یا ڈگری جس کا تعلق ہماری قومی زندگی سے نہیں بنتا اور ہم ایسے افراد نہیں پیدا کرتے جو کہ قوم کے لیے کوئی کام کر سکیں، وہ بے معنی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ آگے چل کے وہ یہ کہتے ہیں کہ دوسرے ملکوں کی ہسٹری پڑھنی چاہیے۔ مثلاً ان کا اپنا اگزامپل ہے، دین دا نالج آف کرومویلز ہسٹری ول certainly create in a Pakistani Muslim a great deal of admiration for the revolutionary, but it cannot create the healthy pride in which his soul, which is the very lifeblood of a truly national character. یعنی کہ ہم اگر غیروں کی تاریخ ہی پڑھتے رہے اور اپنی تاریخ سے واقفیت نہ حاصل ہوئی تو اس قسم کی جو ایجوکیشن ہے وہ ہماری خودی کو ڈیولپ نہیں کر سکتی۔ ہیلدی پرائڈ کا مطلب ہے خودی۔ بطور قوم کے ہم احساس کمتری کا شکار رہیں گے، اور ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ ہمارے پرائیویٹ اسکولوں میں خصوصاً جو کچھ پڑھایا جاتا ہے وہ مغرب کا ہے، اور اس میں مغرب والے کیونکہ حکومت کرتے رہے ہیں، کالونیز رہی ہیں ان ممالک میں، تو ہمیں تو ویسے بھی احساس کمتری ہے، اس پہ ہم سارا وقت پڑھتے بھی انہیں ہیں۔ تو ہمیں یوں لگتا ہے، ہمارے بچوں کو یوں لگتا ہے، ہماری نئی نسلیں جو آ رہی ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید ہمارے پاس انٹلیکٹ کا کوئی سرمایہ ہی نہیں، کوئی ذخیرہ ہی نہیں، اور ہماری کوئی انٹلیکچول ہیریٹیج ہی نہیں۔ تو علامہ یہ کہتے ہیں کہ ایک آزاد اور خود مختار قوم بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اب دوسروں کو بھی پڑھ لیں، اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے، لیکن ہم اپنے ہسٹری سے، اپنے لوگوں کے جو ثقافتی ورثہ ہے اس سے اور اپنی روایات سے پوری طرح واقف ہوں، اور ہمارے آباء و اجداد نے جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں ان کا ہمیں پتہ ہو، تاکہ ہم کسی احساس کمتری کا شکار نہ ہوں کولونائزنگ پاورز کے سامنے، یعنی ان قوتوں کے سامنے جنہوں نے ہمیں بطور کالونی کے رکھا یا فتح کر لیا تھا۔ اس کے آگے جو ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو باتیں ہیں یہ ان کے الفاظ میں بھی میں دہرا دیتی ہوں کہ we ought to have our own schools, our own colleges and our own universities. اور our own کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری یونیورسٹیاں نہیں ہیں، ہمارے کالج نہیں، اسکول نہیں ہیں، تو صحیح، لیکن وہ ہمارے نہیں اس لیے کہ وہ ہمارا نظام تعلیم ان میں نہیں ہے۔ ہم نے نہیں سوچا کہ بھئی وہاں پہ کس قسم کی تعلیم دی جائے، کس قسم کی پرسنالٹی ڈیولپ کی جائے، کس قسم کے کیریکٹر بلڈ کیے جائیں، بلکہ جو دوسروں نے سوچا، جو غیروں نے سوچا، ہم اسی کو اپنا کے آگے چل رہے ہیں۔ لہٰذا یہ تمام یونیورسٹیاں، کالج، اسکول ہیں تو صحیح، لیکن یہ اس روح سے خالی ہیں جس سے قومیں بنتی ہیں۔ آگے علامہ جو ہے تعلیمی کے ضمن میں یہ آئیڈیل کیریکٹر کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں انہیں ایک مسلمان کردار جو ہے اس کی تعمیر کرنی چاہیے، اور اب وہ پاکستان کے بعد ہم کہیں گے کہ پاکستانی کردار بھی ہو اس میں، کیونکہ اس کے بغیر کسی قسم کی نیشنلزم تو پیدا نہیں ہوتا، پیٹریوٹزم تو پیدا نہیں ہوتا۔ If it is our aim to secure a continuous life of the community, we must produce a type of character which at all costs holds fast to its own and while readily assimilates all that is good in other types,
It carefully excludes from its life all that is hostile to its cherished traditions and institutions. یعنی یہاں پہ علامہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسی شخصیات پیدا کرنی ہیں، ہمیں ایسے افراد پیدا کرنے ہیں جو ایک طرف تو اپنی تمام روایات سے واقف ہوں، تاریخ سے واقف ہوں، اپنے آباء و اجداد کے کارہائے نمایاں سے واقف ہوں، اور دوسری طرف وہ غیروں کے بھی کارہائے نمایاں سے واقف ہوں، ان کی بھی تاریخ سے واقف ہوں، اور اگر وہاں دوسروں کے ہاں کوئی اچھی روایت یا قدر یا ویلیو نظر آئے تو اس کو بے شک وہ اپنا لیں، لیکن اپنی بنیادی شناخت جو ہے اس کو نہ بھلائیں۔ اب اس سے آگے جو ہے وہ ایجوکیشن، کلچر اور کیریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ It is not improper to ask whether we have been following any definite educational idea or not working for immediate ends without giving a thought to the future۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی سوچنا ہے بطور قوم کے، بطور ملک کے، کہ کیا ہم کسی مستقبل قریب کے لمحاتی جو مقصد ہے اس کے پیچھے ہیں، یا ہماری نظر قوم کے مستقبل پہ ہے، اور ہم ایسی تعلیم دینے کا سوچ بھی رہے ہیں یا نہیں سوچ رہے کہ جو ہمارے حال کے لیے بھی مفید ہو اور ہمارے مستقبل کی بھی تعمیر کر سکے صحیح خطوط پہ۔ یعنی مستقبل کی طرف بھی نگاہ ہونی چاہیے، ماضی کی طرف بھی ہونی چاہیے، اور حال کی طرف بھی ہونی چاہیے۔ تو وہ بار بار یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ what kind of men have we turned out؟ ہم نے کس قسم کے لوگوں کو اب تک پیدا کیا ہے؟ وہ تو چلے گئے 1938 میں، لیکن ہم اب تک، میرا خیال ہے یہ سوال ہمارے لیے اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ And is the quality of the output calculated to secure a continuous life of such a peculiar constructed community as our own؟ اور کیا ہم نے اب تک جو نسلیں تیار کی ہیں، کیا وہ ہماری کمیونٹی، ہمارے معاشرے کی جو اجتماعی زندگی ہے اس کے اندر تسلسل کے ساتھ تعمیر کر سکتی ہیں کہ نہیں کر سکتی؟ The same is the case with the life of the social mind, whose continuity is dependent on the orderly transmission of its collective experience from generation to generation. The object of education is to secure this orderly transmission and thus to give a unity of self-consciousness۔ یہاں پہ اصل میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہم اپنے درس و تدریس کے سلسلے میں کر رہے ہیں اس کے اندر ایک تسلسل ہونا چاہیے، اور وہ تسلسل سے مراد وہی ہے جو ابھی میں نے کچھ دیر پہلے آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ ہماری نظر ماضی پہ بھی ہونی چاہیے، ہمیں اپنے ماضی کا علم ہونا چاہیے، اور اپنے حال کا بھی علم ہونا چاہیے کہ ہمیں کن مسائل کا سامنا ہے، ہمیں کس قسم کے لوگوں کی ضرورت ہے ملک تعمیر کرنے میں، اور ہماری نگاہ آج سے 20 سال یا 50 سال آگے کا بھی سوچے۔ یہ نہیں کہ آج ہم بے ضرورت طور پہ ڈاکٹرز پیدا کر دیں اور آئندہ 20 سال کیا ابھی سے وہ سرپلس ہو جائیں، یا بے شمار انجینئرز پیدا کر دیں اور وہ انجینئرز کے لیے ہمارے ہاں کھپت ہی نہ ہو۔ تو اس قسم کی ایجوکیشنل سسٹم علامہ کے نزدیک اس کی کوئی فائدہ نہیں ہوگا قوم کو بھی اور فرد کو بھی۔ تو آگے کی جو پلاننگ ہے وہ بھی ہونی چاہیے ہماری ایجوکیشن میں کہ ان دا ماڈرن Muslim young men we have produced a character whose intellectual life has absolutely no background of his own culture.
یعنی ہم نے اب تک جو نوجوان پیدا کیے ہیں ان میں اپنے کلچر، اپنی تاریخ، اپنے ملک کا کوئی شعور یا احساس نمایاں نہیں ہو سکا. And they have assimilated Western habits of thought to an alarming extent, a constant study of the Western literature to the entire neglect of the collective experience of his own community. یعنی کہ وہ بات انہوں نے جو پہلے کہی تھی پاکستان نے قیام پاکستان سے پہلے، وہ قیام پاکستان کے 70 برسوں کے بعد بھی درست ہے کہ ہم جو پرائیویٹ اسکول ہیں، خاص طور پہ نجی تعلیم ہے ہماری، اس میں ایسے نوجوان پیدا کر رہے ہیں جو کہ مغرب زدہ ہیں، اور ان میں یہ صلاحیت نہیں کہ وہ مغرب کی کن چیزوں کو لینا ہے اس کے بارے میں سوچ سکیں اور کن چیزوں کو نہیں لینا کیونکہ وہ ہماری شناخت کے لیے یا ہمارے ملک کے لیے مضر ہیں. تو میں یہ کہوں گی نئی جو ٹرمینالوجی ہم استعمال کرتے ہیں کہ علامہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے، یعنی یہ ان کی ٹرمینالوجی نہیں لیکن میں نئی نسل کو سمجھانے کی خاطر یہ کہوں گی کہ علامہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اب تک اپنے نظام تعلیم کے ذریعے کرٹیکل تھنکنگ کو پروموٹ نہیں کیا. ہمیں نہیں معلوم کہ کون سے چیزیں ہمیں ہو بہو اپنا لینی چاہیے، کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں رد کر دینی چاہیے، کون سے اچھے ویلیوز ہیں جو دوسروں سے ہم لے لیں تو کوئی حرج نہیں، اور اس کے لیے جو ایک کرٹیکل ایبیلٹی ہوتی ہے تھنکنگ کی، وہ ہم ابھی تک اپنے نظام تعلیم، کیونکہ میں خود بھی استاد ہوں اور اس لحاظ سے مجھے پتہ ہے کہ ہم لوگ ابھی تک اس پہ زیادہ توجہ نہیں دے رہے. ہم صرف وہ ایک انفارمیشن پہ زور دیتے ہیں کہ معلومات اپنے طالب علموں کو دے دیں ہر چیز کے بارے میں، لیکن یہ کہ وہ خود سوچ سکیں اور ان میں تنقیدی صلاحیت پیدا ہو سکے اور تخلیقی صلاحیت بھی پیدا ہو سکے. اصل میں علامہ ایک لحاظ سے without using this terminology which I am going to use for the sake of the younger generation of our country، کہ ایک طرف تو ہم میں جو کرٹیکل تھنکنگ نہیں ہے اس سلسلے میں، اور دوسری طرف ہم نے کریٹیوٹی کو بھی فروغ نہیں دیا جس سے کہ ایجادات ہوتی ہیں، ڈسکوریز ہوتی ہیں، اور ہم محض دوسروں کی نقل نہیں کرتے، نہ ٹیکنالوجی میں نہ سائنس میں، بلکہ ہم خود بھی سوچتے ہیں اور چیزیں ایجاد کرتے ہیں، نظریات بناتے ہیں. تو اس قسم کا جو ایک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کہیں اس کو یا مائنڈ ڈیولپمنٹ، وہ نہیں. پھر وہ کیریکٹر پہ زور دیتے ہیں، اور کیریکٹر جو ہے وہ ایک اخلاقی اصطلاح ہے. گویا کہ ہم نے یہ بھی ابھی تک فیصلہ نہیں کر سکے ہم مجموعی طور پہ کہ ہمیں معاشرے میں کن اخلاقی ویلیوز کو پروموٹ کرنا ہے، وہ کون سی اخلاقی اقدار ہیں جو ہمارے ہاں روایتی طور پہ موجود ہے اور اچھی ہیں، انہیں ہم نے جاری رکھنا ہے، کون سی روایات ہیں جو وقت کے ساتھ فرسودہ ہو گئی ہیں اور انہیں ہم نے ترک کرنا ہے. تو میں جو اس کا خلاصہ ان کی سارے جو بحث انہوں نے ایجوکیشن کے بارے میں کی ہوئی ہے، اس کا خلاصہ یوں پیش کروں گی کہ علامہ کے خیال میں تعلیم، نظام تعلیم ہر ملک کا اپنا ہوتا ہے، ہمیں بھی اپنا نظام تعلیم بنانا چاہیے، لیکن وہ اس وقت بنتا ہے جب قوم کے ذہن میں مقاصد، قومی مقاصد جو ہیں وہ واضح ہوں کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہم اس قوم کو کیا بنانا چاہتے ہیں. ہم اچھا مسلمان بنانا چاہتے ہیں، ہم اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں، ہم اچھا پاکستانی بنانا چاہتے ہیں، یا ہم کچھ بھی نہیں بنانا چاہتے اور ہم ایک شتر بے مہار کی طرح اپنے نوجوانوں کو نئے تصورات اور ان کی کثرت کے اندر چھوڑ دیتے ہیں، جیسے جنگل میں کوئی بچہ بھٹک رہا ہو اور استاد بھی خیر اسی
کی سلسلے کی کڑی ہیں۔ تو گویا مربوط اور باقاعدہ سوچ کی ضرورت ہے۔ پہلے تو یہ کہ تعلیم ہمارے نزدیک اس کا مقصد کیا ہے۔ علامہ قومی مقاصد کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ قومی مقاصد کون سے ہیں ہمارے، اور ان قومی مقاصد کا جو پلان ہم نے بنانا ہے نظام تعلیم کی شکل میں، اس میں ماضی، حال اور مستقبل ہر کسی کو مد نظر رکھنا ہے۔ شکریہ۔